السلام علیکم۔ میں آپ کی عوام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ مجھے احساس ہے نصرہ ٹاور کے رہائشیوں کا کہ ان کے ساتھ واقعی جبر اور ظلم دونوں ہو رہا ہے۔ ان کی کیا غلطی تھی کہ انہوں نے ایک اچھی جگہ، ایک پرسکون ماحول میں رہنے کے خواہشمند تھے اور وہ ان کو موقع ملا، انہوں نے اویل کیا۔ کس طرح کیا وہ تو وہی جانتے ہیں۔ کسی نے اپنی بیٹی کے زیور بیچے ہوں گے، کسی نے اپنی زوجہ کے بیچے ہوں گے زیور، کسی بھائی نے اپنے ماں کے، کسی باپ نے اپنے بیٹی کے زیور بیچ کے وہ آشیانے خریدے۔ آپ نے ان آشیانوں کو مٹانے کا حکم تو دے دیا چیف جسٹس صاحب۔ ہم آپ کے مخالف نہیں، ہم سپریم کورٹ کے مخالف نہیں، ہم قانون کے مخالف نہیں، لیکن سر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ عوام جائے گی کہاں؟ وہ ایک دن میں تو بنا نہیں نصرہ ٹاور، سروس روڈ پہ بنا، اس کی اپروول کس نے دی، بلڈر نے اپروول کس کے ذریعے لی، رشوت دے کے لی، اے ٹو زیڈ کیسے لی؟ آپ انویسٹیگیشن تو کریں۔ سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے جو عہدیداران اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی تو کارروائی کریں، ان کے اوپر جرمانہ رکھیں، ان کو سزائیں سنائیں، جیل کسٹڈی کریں۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ سر کہ آپ نے حکم دے دیا کہ آپ مسمار کر دیں مسمار، مرنے دیں عوام کو، لیکن آپ ان کے بارے میں تھوڑا تو سوچیں کہ ایک خاندان نہیں ہے، سینکڑوں خاندان ہیں سر۔ پی ایم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، سی ایم سندھ صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اس ایشو پہ نظر ثانی کریں۔ ان کے لیے گورنمنٹ اپنے بجٹ سے کہیں نہ کہیں نصرہ ٹاور کے کنسرن کو ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے، کم سے کم ان کی سروں پہ ایک چھت تو ہو۔ یہ سروائیو کیسے کریں گے؟ بغیر گھر کے کوئی رہ سکتا ہے؟ گھر نہیں تو آپ کے سمجھو کہ پردہ نہیں، کہ بغیر ہماری ماں بہن بیٹیاں بغیر پردے کے رہ سکتی ہیں؟ کیوں؟ آپ نے ایکشن تو لے لیا سر، مسمار ہونا بھی شروع ہو گئی بلڈنگ، لیکن ان غیور معصوم متاثرین کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ ہمارے یہاں ملک کس طرف جا رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی ریسنٹلی 2 سے 3 دن پہلے ایک صحافی نے خودکشی کی، فہیم صاحب، جو کسی پرائیویٹ نیوز پیپر میں جاب کرتے تھے۔ وہاں کے حالات کرٹیکل تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی مینجمنٹ نے کافی اپنے امپلائیز کو جو ہے فارغ فائر کر دیا ان کو۔ تو اس نے، فہیم صافی نے بینک سے کچھ رقم قرضہ لی تھی، میرے خیال سے شاید اس رقم کی کل مالیت 60,000 روپے تھی۔ اس نے ایک رکشہ لیا، رکشہ چلانا شروع کیا، لیکن پھر وہی بات، مہنگائی، فیول چارجز اتنے بڑھ گئے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ مطلب رکشہ چلا کے بھی سروائیو نہیں کر پایا۔ ظاہر ہے 150 روپے اگر آپ لیٹر ڈلواتے ہو تو کوئی کسٹمر آپ آتا ہے، اس کو اگر 350 350 بتائیں گے 15-20 کلومیٹر کا یا 30 کلومیٹر کا، تو ظاہر ہے اس کو بھی وہ اوکورڈ لگے گا، مہنگا لگے گا، تو وہ آخر سواریاں کم ہوتی گئیں۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ اس کے 4 سے 5 بچے ہیں، بیوہ ہے اس کی، اب ان کا کیا ہوگا؟ مہنگائی پہ تو آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہا پی ایم صاحب۔ آپ نے بڑے وعدے کیے، ہم نے، عوام نے مطلب بے کھٹکا ہو کے دل سے ہم نے آپ کو ووٹ دیے، لیکن آپ نے کیا 4 کروڑ نوکریوں کو اعلان کیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، اور آپ نے تو قرضے کے شرح کو ایسے اس لیول تک پہنچا دیا گیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اکنامی آپ نے اتنی ڈاؤن کر دی ہے کہ بس ماشاءاللہ۔
پی ایم صاحب ہماری اب بھی آپ سے بہت امید ہے. آپ کو جو مس گائیڈ کرنے والے جو آپ کا اسٹاف ہے، جو آپ کے ایم پی ہے ایم این اے جو بلیک میلر ہیں، آپ پی ایم ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایکشن لیں، بلیک میلنگ میں نہ آئیں. ابھی ریسنٹلی کوئی آفریدی صاحب ہیں، پاکستان پیٹرولیم یونین کے صدر، کے پی کے سے بلونگ کرتے ہیں. پچھلے مہینے اکتوبر میں انہوں نے یہ ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا اپنے لیٹر ہیڈ پہ، جو ان کی یونین بنی ہوئی ہے، کہ پمپ مالکان کو پروفٹ نہیں مل رہا، لہٰذا ہم 20 اکتوبر سے پمپ بند کریں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. تو ازخود نوٹس لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور 8 روپے بڑھا دیے گئے، تاکہ یہ مہنگائی عوام پہ اور بوجھ ڈلے اور ان کو پروفٹ بھی ملے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا سر جی، پھر 1 مہینہ گزرا نہیں، پھر کھڑے ہوئے کہ ہمیں پھر بھی پروفٹ نہیں مل رہا. ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رہے. آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جو بھی پیٹرول پمپ بند کرے گا ہم اسے سیل کریں گے پیٹرول پمپ کو. پاکستان میں، پورے پاکستان میں آپ نے کتنے پیٹرول پمپ سیل کیے؟ بند تو سارے تھے. کم سے کم آپ پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل کے پمپوں کو ہی آپ جو ہے، پاکستان کا اپنا ادارہ ہے، اس نے ہی عمل نہیں کیا سر جی. وہ پی ایس او کے 90% پیٹرول پمپ بند تھے، 90%، 10% اوپن تھے، اور ان پہ لائن ایسے تھی کہ اگر کوئی صبح بندہ کھڑا ہو تو اس کو رات تک مشکل پیٹرول فیول ملے. یہ بلیک میلرز کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ پچھلی گورنمنٹس بھی تو گزری، آج تک کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ پیٹرول پمپ مالکان کی طرف سے اسٹرائک ہوئی ہے. کیوں؟ ایسا تو پاسبل ہے نہیں کہ ان کو مارجن نہ ملتا. 3 روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، A to Z XYZ، کچھ بھی نہ کچھ مارجن ضرور ملتا ہوگا سر جی. اور پیٹرول فیول کا جتنا کنزمپشن ہمارے یہاں ہے، تو وہ اگر 2 روپے بھی ہیں تو وہ دن میں لاکھوں روپے وہ کماتا ہوگا پمپ مالک. اس کے باوجود کیوں؟ عوام کے اوپر اتنا پریشر، اتنی مہنگائی، جائیں تو جائیں کہاں؟ 22,000، 20,000، 17,000، 16 سے لے کے 22-23 ہزار تک سیلری ہے نارمل لیبر کی. اب اس نے 16 یا 22 میں اس نے گھر بھی چلانا ہے، بچوں کا دودھ بھی لینا ہے، بجلی یوٹیلیٹیز بل بھی جمع کرنے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے. کیسے سروائیو کریں سر؟ کرایہ اسی لیے تو بڑھ رہے ہیں. اس لیے تو آج کل روڈوں پہ ہمیں وہ خواتین نظر آتی ہیں جو اپنا جسم فروش کرنے پہ مجبور ہیں. کیا کریں؟ 16,000 22,000 میں کیا کریں؟ کیسے بچوں کو پالیں؟ بچوں کو پالیں، خود کو پالیں، یا آپ کی یوٹیلیٹیز بل کو ادا کریں. آئے دن تو ٹیکس آپ لگاتے رہتے ہیں سر، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس. اس کے باوجود کبھی بجلی مہیا نہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ. حالانکہ گیس کا ذخیرہ جہاں ہمارے یہاں بہت ہے پاکستان میں، اور یہیں مہیا نہیں گیس. ایسا کیوں؟ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنا کچھ نہیں کہہ سکتا. بس موجودہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ غریب عوام کے ریلیف کے لیے کچھ پیکیجز، کچھ مہنگائی کو کنٹرول کریں، پیٹرول کے پرائس کو تھوڑا ڈیکریز کریں. پیٹرول بڑھنے سے آپ کی ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء پہ فرق پڑتا ہے. اگر آج آئل لینے جائیں گے 350 روپے لیٹر ہے، اگر 2 روپے بھی اس پہ بڑھ گئے پیٹرول پہ تو کل وہ آپ کو 360 روپے ملے گا. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے ان چیزوں پہ کنٹرول کرے. جو غیر ضروری پروفٹ لے رہے ہیں، عوام کا خون چوس رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں پھر سے ایک ریکویسٹ کروں گا صوبائی گورنمنٹ، پی ایم صاحب سے، سی ایم صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے، کہ نصرہ ٹاور کے متاثرین کے لیے ان کی رہائش کا بندوبست کیا جائے.
بلڈر SBCA کے ان عہدیداران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی بھی پروجیکٹ غیر قانونی تعمیر نہ ہو۔ کسی بھائی کو بہن کے، کسی باپ کو بیٹی کے، کسی شوہر کو اپنی زوجہ کے زیور بیچنے کی ضرورت نہ پڑے گھر خریدنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔